الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، اسی مناسبت سے آج ہمارا موضوع یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ زمانۂ جاہلیت میں بھی کفار قریش کے یہاں محترم اور مکرم دن سمجھا جاتا تھا، اور اس دن کے اندر کفار قریش خانہ کعبہ کا غلاف بدلا کرتے تھے، اور اس کی وجہ اور قیاس یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی کوئی روایت ضرور ان تک پہنچی ہوگی، اسی وجہ سے وہ اس دن کو قابل احترام اور مکرم سمجھتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی بہت ساری چیزوں کو کفار مکہ بھی فالو کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی بہت ساری چیزوں کو وہ مانا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے یوم عاشورہ کا اکرام کیا کرتے تھے جب آپ مکہ میں موجود تھے۔ اس کے بعد آپ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہاں مکے میں دیکھا اسی دن کا احترام کیا جا رہا ہے۔ آپ ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں بھی دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں؟ یہود نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو نجات ملی، اور فرعون کو اس دن غرق کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا پھر تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ہم اتباع کریں، اور آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور عمومی یہ کہا کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کے دنوں میں اس ماہ اور اس دن سے زیادہ فضیلت والے دن کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اس دن سے مراد عاشورہ کا دن ہے، اور اس ماہ سے مراد رمضان المبارک ماہ مبارک مراد ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ ہو جاتا ہے۔
تو کفار مکہ یوم عاشورہ کا احترام کیا کرتے تھے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، آپ نے یہود کو دیکھا، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں اس دن کے تعلق سے بیان کی۔ تو یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ تو 9ویں یا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا 10/11 کا روزہ رکھا جائے، ایک روزہ عاشورہ کے ساتھ ملا لیا جائے، شامل کر لیا جائے، تاکہ یہود سے مشابہت لازم نہ آئے۔ تو ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھنا، دوسری فضیلت یہ آئی ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا، وسعت کرنا۔ عام ایام میں اگر ایک چیز کھائی جاتی ہے، عاشورہ کے دن ایک اور چیز کو شامل کرنا اور وسعت کے ساتھ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پورے سال اس کے اوپر رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے، پورا سال اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے۔ تو عاشورہ کے روزے کی فضیلت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، لیکن اس روزے کو مستحب سمجھا جائے، اس روزے کو لازم اور ضروری نہ سمجھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دن کے اندر بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ عاشورہ کے دن کھچڑا بناتے ہیں، اور کسی خاص شخصیت کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے اس دن اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن کھچڑا بنایا جائے۔ دوسری چیز، عاشورہ کے دن پانی کی سبیل لگانا اور اس کو اسی دن کا خاص عمل سمجھنا، اسی طریقے سے دعوتیں کرنا، پارٹیاں کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عاشورہ سے تعلق نہیں رکھتی۔ عاشورہ کے دن روزے کا اہتمام کریں، اور 9ویں یا 10ویں تاریخ یا 10/11 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ دوسری چیز، اپنے اہل و عیال پر وسعت کی جائے، خرچ کیا جائے۔